بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ہم لوگ سب المعلقات کے اندر امرؤ القیس کا معلقہ پڑھ رہے ہیں اور آج شروع کرتے ہیں جہاں ہم کل رکے تھے کہ یہاں سے ہمیں پڑھنا ہے آج افاطم مہلا، یہی لائن ہے، پتہ ہے نا؟ افاطم مہلا بعض هذا تذلل لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے کہا اس کو تدلل بنا لو، تذلل کا معنی نہیں ہوگا. تو افاطم مہلا بعض هذا التدلل وان كنت قد ازمعت تدلل بالدال، زال نہیں دال، ہیں؟ تذلل کا معنی یہ نہیں ہے، دوسرا معنی ہو جائے گا یہاں پر، کیونکہ دوسری کتاب میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ دوسری کتابوں میں جو مطلب اس طرح کی تو پرنٹنگ مطلب غلطی کر دیا ہوگا پرنٹ کرنا، لیکن دوسری کتابوں میں تدلل ہی لکھا ہوا ہے، دال ہی لکھا ہوا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور معنی بھی وہی تدلل کا یہاں پر ہے. افاطم مہلا بعض هذا التدلل وان كنت قد ازمعت صرمي فاجملي اغرك مني ان حبك قاتلي وانك مهما تأمر القلب يفعلي وان تك قد ساءتك مني خليقة فسلی ثیابی من ثیابک تنسلی. جی یہاں تک ہے، یہاں پہ شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے اس لائن کا ہم نے الفاظ معنی جان لیے تھے کل، اس میں جو ہے اور ضرورت نہیں، پہلے اس کا میں مفہوم بتاتا ہوں. افاطم مہلا، افاطم یہاں پر کیا ہے؟ اے فاطمہ. یہاں پر جو لگا ہوا ہے یہ حروف یا حروف ندا میں سے ہے. میں نے پڑھے ہو گئے کہ ندا کن کن حروف کے ذریعے سے پکارا جاتا ہے، اس میں سے کیا ہے؟ یہ جلا ہے جو کہ حمزہ ہے. اس کے بعد ہے فاطمہ، اور یہاں پر جو ہے ابھی تک وہ انیسہ کا ذکر کر رہا ہے، پھر یہاں فاطمہ کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے بارے میں جو شارحین کا کہنا ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں یہ کوئی اور دوسری عورت ہے، اور کچھ شارحین کا کہنا ہے کہ یہ فاطمہ جو کیا ہے اسی انیسہ کا نام ہے. انیسہ کا جو اصلی نام ہے فاطمہ نام ہے، اور انیسہ جو ہے یہ اس کا لقب ہے. یہی چیز زیادہ بہتر لگتی ہے. اب فاطمہ، تو یہ فاطمہ کیا ہے؟ انیسہ کا نام ہے، اور انیسہ لقب ہے اس کا، تو وہاں لقب سے اور یہاں نام سے. افاطم مہلا، یہ سب معنی الفاظ معنی تو میں نے کر چکے تھے شاید سب سے پہلے. پھر تدلل میں نے بتایا تھا کہ تدلل کیا ہوتا ہے کہ عورت بظاہر ناراضگی ظاہر کرے لیکن اندر سے وہ اگر راضی ہو تو اس کو کہتے ہیں تدلل. ازما کے معنی ہو گیا یہاں پہ عزم مصمم کرنا باب افعال سے. سرمی جو ہے سرم معنی کاٹنا ہوتا ہے، یہ بھی معنی بتا چکا تھا. اجملی جو ہے اچھے سے کسی کام کو کرنا، وہ اس کا معنی ہوتا ہے. شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اے فاطمہ مہلن بعض، مہلن کے معنی اترک، مصدر ہے، یہ مفعول مطلق ہے، اور یہ نیابت کر رہا ہے اپنے فعل کی، اس کا فعل محذوف ہے جو کہ محل یمحل مہلن، یہ اس کا ہے تعلق. اور بعض لوگ کچھ اور جو شارحین کہتے ہیں کہ اس کا یہ اصل میں ہے امہل امہالن، تو یہ امہالن کہتے ہیں اصل میں یہ ہے، اور امہل فعل یہاں پر محذوف ہے اس کا جو عامل ہے. اور امہالن میں پھر کیا کیا گیا ہے اس مصدر میں کہ جو زوائد ہیں اس کو گرا دیا گیا ہے، اور اس طرح سے یہ مالن بن گیا ہے. آسان طور پر اس کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھو کہ محلہ یمالو سے ہے، یہ مصدر ہے یہ، اور مفعول مطلق ہے، اور یہ اپنے فعل کی نیابت کر رہا ہے یہاں پر. تو مفعول مطلق کرنے کے بنا پر، اور اس کا معنی یہاں پر ہے اترک کا معنی یہاں پر ہے. محلہ یمالو کے معنی ہوتے ہیں کسی کام کو آہستہ کرنا، دھیرے دھیرے کرنا، نرمی سے آرام سے کسی کام کو کرنا، اس کو کہتے ہیں. کوئی آدمی بہت تیزی سے کوئی کام کر رہا ہے، بہت تیزی سے کوئی کھانا کھا رہا ہے بیٹھ کے، کہیں گے مہلن، ہے نا، مہلن یا فلاں، تھوڑا دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ. تو مہلن کا استعمال ہم کہہ سکتے ہیں کوئی بہت تیزی سے کیا ہے بھاگ رہا ہے، کہیں گے مہلن، یعنی رفقاً، اس طرح کے الفاظ کہا جا سکتا ہے. تو یہاں شاعر مراد مانا رہے اترک کا کہ اے فاطمہ تو چھوڑ دے بعض حادت تدللی، ان ناز اور اداؤں میں سے بعض ناز و نخرے، یعنی کہ تیری کچھ ناز و نخرے تو مطلب قابل برداشت ہیں، لیکن تمہارے کچھ ناز اور نخرے کیا ہیں؟ بالکل برداشت سے باہر ہیں. تو اپنے ان بعض
اداؤں کو تم کیا ہے ترک کر دو. فاطمہ اے فاطمہ تم ترک کر دو، اے اترکی بعض هذا التدلل ان بعض ناز و نخروں کو، ان بعض اداؤں کو. وَإِن كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلِي، اور اگر تم نے عزم مصمم کر لیا ہے. وَإِن كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ، اور اگر تم نے عزم مصمم کر لیا ہے، پکا ارادہ کر لیا ہے کس چیز کا؟ صرمی، مجھے کاٹنے کا، یعنی کہ مجھ سے قطع تعلقی کرنے کا. فَأَجْمِلِي، تو تم اچھے سے کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر قطع تعلقی کرنا چاہتی ہو تو ایسے سیدھے سیدھے کہہ دو، سیدھے مطلب سیدھے سے جو ہے قطع تعلقی کر لو اچھے سے. لیکن اس طرح سے ادا دکھا کر کے، ناز و نخرے دکھا کر کے، اس طرح سے جو ہے بالکل پریشان کرنا، یہ اچھا نہیں لگتا ہے. مانا آ رہا ہے سمجھ میں؟ فاطمہ، پھر ایک بار، اے فاطمہ تم چھوڑ دو اپنی ان بعض اداؤں کو، اور اگر تم نے فیصلہ کر لیا ہے مجھ سے قطع تعلقی کرنے کا تو تم فاجملی، تو تم اچھے سے کرو، نہیں کہ اچھے سے قطع تعلق کر لو، اس میں کوئی نہ کہ وہجرہم ہجرا جمیلا، جیسے قرآن میں آیا ہوا ہے وہجرہم ہجرا جمیلا. آتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ نحوی اعتبار سے یہاں پر یہ کلمہ ہے فاطمہ، اور یہ پتہ ہوگا کہ قطر الندہ پڑھے، شر و قطر الندہ پڑھے ہو، وہاں سے متعلق ایک باعث ہے منادہ کے باب میں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یاد ہے کچھ؟ اس کو جا کے اس بحث کو قطر الندہ کیا. یہ ساری چیزیں جو نو کی چیزیں ہیں نا، وہ اس کو دیکھو گے تو یہاں پر ساری مثالیں، بھرمار مثالیں پڑی ہوئی ہیں، سب ملیں گی. اگر وہ نحوی اعتبار سے اگر اس کو ایک ایک چیز پر جائیں تو بہت سی مثالیں یہاں ملیں گی. اس کو کہتے ہیں منادہ مرخم. ترخیم کی بحث میں یہ ہے، ترخیم ہے یہ. اور ترخیم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ ترخیم مطلب کہاں کہاں کیا جاتا ہے جی؟ منادہ کے آخر سے کتنے حرف کو حذف کیا جا سکتا ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، اور حذف کرنے کے بعد اس جو مرخم کلمے کو کتنے طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ چیز ہے اس میں جو اہم چیز ہے اس کو میں یہاں بتاؤں گا، ورنہ ان کی کتاب نہیں ہے. تو یہاں پر اصل میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہ حرف ندا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ فاطمتو اصل میں ہے. افاطمتو، فاطمتوں میں کیا ہوا ہے کہ آخر سے تا کو گرا دیا گیا ہے، یعنی کہ اس میں ترخیم ہوئی ہے، منادہ مرخم ہے یہ. اور ترخیم کرنے کے بعد وہاں پر دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، جو ایک ہے لغت من ینتظر، اور دوسری ہے لغت من لا ینتظر. تو یہ دو لغت وہاں پر شروقت الندہ میں وہاں پر یہ چیز موجود ہے. اگر پڑھنا ہے، کسی کو جاننا ہے تو وہاں جا کر کے پڑھ سکتا ہے، یا آپ نیٹ پہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ مطلب لغت من ینتظر کیا ہوتا ہے، منادہ مرخم کیا ہوتا ہے، ترخیم کیا ہوتی ہے، اس کو کیسے پڑھا جا سکتا ہے. تو اس لیے کیونکہ یہاں جو الگ الگ کتابوں میں دونوں طرح سے یہاں پر اعراب لگا ہوا آ رہا ہے. یہاں پر افاطمہ میری کتاب میں اعراب لگا ہوا ہے، اور کہیں پر افاطمہ لگا ہوا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ کہ مطلب کہ لغت من ینتظر کیا ہوتا ہے کہ یعنی جو محذوف کلمہ ہے ترخیم کی وجہ سے، لغت من ینتظر کیا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو شمار کرتے ہیں. جو کلمہ محذوف ہوتا ہے اس کو شمار کرتے ہیں. اور منادہ کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ مفرد ہوتا ہے اور علم ہوتا ہے تو وہ مبنی علی الضم ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو مبنی والا جو وہ ضمہ ہے وہ کس پر رکھتے ہیں؟ اس میم پر نہیں رکھتے ہیں، وہ اس تا پر مقدر مانتے ہیں جو تا محذوف ہو گیا ہے. تو اگر یہاں پر اگر وہ لوگ پڑھیں گے جو لغت من ینتظر اگر والے، اس کو اگر اس کو پڑھیں گے تو کہیں گے افاطمہ، افاطمہ، میم پر فتحہ. اور اس کا اعراب کیسے کریں گے؟ کہیں گے فاطمہ منادہ مبنی علی الضم، ہے نا. اور یہ ضمہ کہاں ہے؟ مبنی علی الضم الواقعۃ علی التاء المحذوف علی الترخیم. تو اس طرح سے ہو جائے گا، یعنی کہ منادہ مبنی علی الضم تو ہوگا لیکن میم پر وہ ضمہ نہیں ظاہر ہوگا، وہ ضمہ اس محذوف تا پر ظاہر ہوگا. اور جو لوگ کہتے ہیں لغت من لا ینتظر، جو مطلب جو محذوف چیز ہے، جو لوگ اس کا شمار ہی نہیں کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جو بچا ہوا ہے یہی منادہ ہے. تو اب جب منادہ کا اعراب جیسا آنا چاہیے، اب ہم اسی کے آخر میں لگائیں گے. تو اب یہاں پر کیا ہے؟ جو فاطمہ بچا ہوا ہے، تا گرانے کے بعد فاطمہ بچا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہی منادہ ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا. تو اب یہاں پر فاطمہ کیا ہے؟ یہ مفرد ہے اور علم بھی ہے. تو ایسی صورت میں منادہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی الضم ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے؟ اس کو میم پر ضمہ دیتے ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ کیا ہے حرکت کیا لگی ہوئی ہے تم لوگوں کی کتاب میں؟ افاطمہ ہے تو یہ لغت من لا ینتظر ہے، یعنی کہ جو لوگ محذوف چیز کو شمار نہیں کرتے ہیں اور جو بچا ہوا ہے اسی پر منادہ کی حرکت لگاتے ہیں. ٹھیک ہے؟
تو یہ افاتم کو اس کو پڑھنا جو ہے، ترخیم کی بحث پڑھنا جو ایسے کہیں اگر مسائل بیچ میں آ جاتے ہیں تو نحو کی کتابوں میں جا کر کے وہاں پر رجوع کر کے اس طرح سے جب پڑھو گے نا تو جو پھر نحوی مسائل جو پڑھے ہوگے وہ سب بھول چکے ہوں گے، سب اکثر غائب ہو گئے ہوں گے دماغ سے، اور ہوتا ہے ایسے سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آدمی جب پڑھتا رہتا ہے بار بار، پھر وہی مسئلہ دماغ میں پھر کہیں پیش آتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پھر دیکھتا ہے، تب پھر وہ مسئلہ کبھی نہیں بھولے گا وہ۔ اور علم وہی ہے جو دماغ میں رہے، العلم ما فی الصدور لا ما فی السطور۔ علم کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے جو دل میں رہتا ہے۔ آدمی جو نحو کی جتنی کتاب پڑھ چکے ہو یا صرف پڑھ چکے ہو، اب پڑھنے کے بعد جو تمہارے دماغ میں جو چیزیں ابھی رہ گئی ہیں وہی اصل میں تمہارا حاصل شدہ علم ہے، اور کتاب میں جو ہے وہ نہیں اعتبار ہے کہ ہم نے کتاب پڑھ کے ہم نے 10 کتاب نحو کی خرید رکھی ہے اور ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بکواس ہے۔ مطلب اس طرح کا طریقہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ بھی کوشش، مطلب صحیح بات ہے کہ آدمی مراجع کو رکھے، لیکن کیا ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کرے کہ اس کو اپنے دماغ میں گھسانے کی کوشش کرے، کیونکہ دماغ میں جو چیز موجود ہوتا ہے وہی حقیقت میں علم ہوتا ہے۔ ورنہ تو پوری لائبریری بھری پڑی ہے کتاب کی، کتابوں کی تو پوری لائبریری بھری پڑی ہے، اس سے کیا کریں گے، اس سے تھوڑی میں کوئی مطلب ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ مطلب تو یہ ہے، اگر اس طرح سے بیچ میں کوئی چیز آتی ہے تو اس کو جا کر کے وہاں پر دیکھ سکتے ہو۔ تو پھر بات لمبی ہو جاتی ہے۔ پھر ادھر دوسری چیزوں میں افاتم مہلن، یہاں پر جو ہے میں نے اس کو بتایا یہ منادہ مرقم ہے، مطلب بات ترخیم کے بارے میں کچھ آ گئی۔ مہلن کیا ہے، یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول مطلق ہے، اس کا فعل محذوف ہے۔ بعضا ھذا تدلل، بعضا مضاف ہے اور ھذا اسم اشارہ ہے، اور تدلل مشار الیہ، اور مشار الیہ کا اعراب جو دیا جاتا ہے یہ تو عطف و بیان ہوتا ہے، بدل ہوتا ہے، اور اگر صفت کا صیغہ ہے تو صفت بھی ہو سکتا ہے، تینوں طریقے سے۔ تو یہ عطف ماننے کی یا بدل ماننے کی ھذا سے، اور یہ پھر مضاف الیہ اور بعضا مضاف ہو جائے گا۔ وَإِن كُنْتَ قَدْ أَسْمَعْتَ الصَّرْمِ فَأَجْمِلِ، یہ شرط اور جزا کا ہے، واضح ہے۔ اس کے بعد شاعر آگے کہہ رہا ہے اگر رکی منی، اگر رکی، غر یغر مانے دھوکہ دینا، غر یغر، وغرہم ایسے قرآن میں وغرہم باللہ الغرور ایسے کچھ ہے آیت۔ اگر رکی منی ان حبک قاتلی، غر یغر مانے دھوکہ میں ڈالنا، دھوکہ دینا، حب مانے محبت، اور قاتلی مانے یہاں پر قتل، قتل یقتل مانے قتل کرنا، ابھی اس کا لیکن قتل مانا نہیں ہے، یہاں پر مانا ہے استعبدہ، یعنی کہ اسیر بنانا، غلام بنانا، یہ مانا ہے۔ وَأَنَّكِ مَهْمَا تَأْمُرِ الْقَلْبَ يَفْعَلِ، اس میں شاعر کہہ رہا ہے اور ایسا کو مخاطب کر کے ہوئی یا فاطمہ کو جو بھی کہہ لیں، اگر رکی منی، کیا میری جانب سے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، کس چیز نے؟ اب یہاں پر غرہ کا فاعل یہاں پر ہے جو کہ انا اور اس کا اسم اور اس کی جو خبر ہے یہ مصدر بنے گی، مصدر کی تعویل میں ہوگی، یہی غرہ کا فاعل بنے گی، تو اس کا فاعل انا حب کی قاتل یہ بنے گا۔ اگر رکھی، کیا تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے میری جانب سے، کس چیز نے؟ اس چیز نے کہ تمہاری محبت مجھ کو اپنا اسیر بنائے ہوئے ہے، کہ تمہاری محبت نے مجھ کو کیا ہے اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ وَأَنَّكِ مَهْمَا تَأْمُرِ الْقَلْبَ يَفْعَلِ، اور یہ کہ جو کچھ تم مجھے حکم، جو کچھ تم کیا ہے دل کو، یعنی کہ میرے دل کو کیا ہے حکم دیتی ہو وہ کر گزرتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس چیز نے کیا ہے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے کیا، یعنی کہ تم سمجھتی ہو کہ جو ہے اب میں جو ہے بالکل تمہارے بالکل ایک دم وہ ہوں، تمہارے پیروں پر ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ یہاں پر تو کیا ہے، یہاں پر جو حمزہ ہے یہ اس کا معنی کیا ہو جائے گا، یہ استفہام جو ہے انکاری ہو جائے گا۔ استفہام یہاں پر بعض لوگ اس کو استفہام اقراری بھی کہتے ہیں، اس میں نہیں جاؤں گا، ایک ہی پر اکتفا کرتا ہوں، ٹائم پھر لمبا ہو جائے گا۔ تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے کہ اگر رکی منی، کیا تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کیا تمہیں دھوکہ دے دیا ہے میری جانب سے اس چیز نے کہ تمہاری محبت مجھ کو کیا ہے غلام، تمہاری محبت نے مجھ کو غلام بنا رکھا ہے۔ وَأَنَّكِ مَهْمَا تَأْمُرِ الْقَلْبَ يَفْعَلِ، اور یہ کہ جو کچھ بھی ہے نا تم دل کو حکم دیتی ہو، یعنی کہ میرے دل کو حکم دیتی ہو وہ دل کیا ہے کر گزرتا ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر کے تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے پیروں پر پڑا ہوا ہوں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ تو انا حب کے قاتلی، یہ جو یہاں پر انا حب کے قاتلی یہ ہو جائے گا پھر معطوف علیہ، انا حب کے قاتلی، یہ کہ انا حب کے قاتلی اور واو حرف عطف ہو جائے گا، اور یہ مطلب تعویل مصدر موصول ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسرا انا ہے وہ انا کی مہما، انا یہاں پر حرف مشبہ بالفعل ہے اور کاف اس کا اسم ہے، اور اس کے بعد مہما کیا ہے، یہ اس میں شرط ہے، جازم ہے، تأمری القلبہ یہ کیا ہے جملہ شرط ہے، اور یہ فلی جملہ جزا ہے۔ تو انا یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، کاف اس کا اسم ہے، اور مہما یہ جو پورا جو اسلوب شرط ہے یہ اس کی خبر ہو جائے گی، اور پھر دوسرا جو انا ہے واو کے بعد یہ کیا ہو جائے گا معطوف ہو جائے گا پہلے والے پر، اور اس طرح سے ان حب کے قاتلی و ان کی مہما تأمر القلب یفعلی یہ پورا کا بن جائے گا غرہ کا فاعل بن جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ نامی ہو گئی، اور بات سمجھ میں آئی یہ والی لائن؟ جی آگے ایک لائن اور کرتے ہیں،
وَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ فَسُلِّي ثِيَابِي مِن ثِيَابِكِ تَنْسُلِي. الفاظ معنی دیکھتے ہیں پہلے. وَإِن تَكُ، اچھا یہاں بھی کانا کی بحث میں پڑھے ہوگے. کانا کے آخر سے کانا جو ہے اس کے جو اخوات ہیں دوسرے، اس سے کانا جو ہے ممتاز ہے چند چیزوں میں. ان میں سے یہ ہے کہ اس کا نون حذف کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یاد کچھ آ رہا ہے؟ یہاں پر جو ہے وَإِن حرف کیا ہے؟ حرف شرط ہے یہ اور جسم دیتا ہے. وَإِن تَكُ اصل میں کیا ہے؟ یہ تکونو تھا. اصل میں یہ ہے تکونو. تکونو ہے. جب اس پر ان داخل کریں گے تو آخر میں نون کو ساکن کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ واو اور نون دو ساکن اکٹھے ہو جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ واو گر جائے گا. تو کیا بنے گا؟ وَإِن تَكُن. تکن. ابھی تکن کے بعد پھر یہاں پر تخفیف ہوا ہے تو یہاں پر کیا ہوا ہے؟ پھر نون کو گرا دیا گیا ہے. اور یہ کانا کی خاصیت ہے، یعنی کہ کب نون گرتا ہے یہ اس کے جو مضارع سے اس کی کیا کیا شرطیں ہیں، اس کو جا کر کے نحو میں ایک بار دیکھنا. اگر مطلب چاہتے ہو کہ مطلب جو ہے کچھ نحو کی جو ہے مسئلے جو ہے دوبارہ مراجعہ کرنا، یہ ساری چیزیں دیکھنے والی چیزیں. ہاں 5 شرطوں پہ یہ فٹ بیٹھتا ہے نہیں فٹ بیٹھتا ہے، قیاس ہے خلاف قیاس ہے. جی ایک بار مراجعہ کرنا جا کر کے. یہی سب جو ہوتا ہے پڑھنے کی محنت کرنے کی. وَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ. سَاءَ يَسُؤُ معنی ہوتا ہے تکلیف پہنچانا. سَاءَ اس کا معنی ہے آذَا یُؤْذِي ایذاءً، یعنی کہ تکلیف پہنچانا، کسی کو تکلیف دینا. وَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ. خلیقۃ کے معنی عادت جمع خلائق. اس کے بعد ہے فَسُلِّي ثِيَابِي. سَلَّ يَسُلُّ معنی ہوتا ہے کھینچنا، کسی چیز کو نرمی سے رفق سے جو ہے نکالنا. جیسے کہ تلوار ہوتی ہے نا، تلوار کو میان سے جب نکالتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سللت السیف. اور جو تلوار ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں السیف المسلول، کھینچی ہوئی تلوار، یعنی کہ اس میان سے کھینچی ہوئی نکالی ہوئی تلوار. تو سلہ کے معنی کیا ہو گیا؟ سلہ کے معنی کھینچنا. سلہ یسلو. اس کے بعد یہاں پر ہے ثیابی، میرے کپڑوں کو. اور جو یہاں پر میرے کپڑے ہیں تو یہاں پر کی اس کے بعد ابھی اس کے معنی پر آتے ہیں. پہلے اس کا ایک اور کرتے ہیں. تنسلی. نسلا ینسلو معنی ہوتا ہے گرنا یا نکل جانا، نکلنا. خرج یخرجو کے معنی میں، جیسے کہ وَهُمْ آیت مجھے یاد نہیں ہے. من الاجداث ینسلون، قرآن میں ایک جگہ آیا ہوا ہے، یعنی کہ قبروں سے نکلیں گے. من الاجداث ینسلون. تو نسلا ینسلو وہاں نکلنے کے معنی یخرجو کے معنی میں ہے، یہاں بھی یخرجو کے معنی میں ہے. نسلا ینسلو، خرج یخرجو نکلنا. سلم نے یہاں پر ہے نکالنا اور نسلا ینسلو معنی نکلنا. تو یہاں پر شاعر کہہ رہا ہے وَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ. اور اگر تمہیں میری جانب سے، اور اگر وَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ، اور اگر میری جانب سے کسی عادت نے تم کو تکلیف پہنچائی ہے. فَسُلِّ ثِيَابِي، تو تم کیا ہے میرے کپڑوں کو کیا ہے کھینچ دو. من ثیابی کے، اپنے کپڑوں سے. اور اگر تم ایسا کرو گی تنسلی، اور یہ کیا ہے اسی امر کا یہاں پر یہ جزا ہے، اسی لیے کیا ہے تنسل ہونا چاہیے تھا لیکن شعر کی وجہ سے تنسلی آیا ہوا ہے. تو اگر ایسا کرو گی تو کیا ہے وہ میرا کپڑا کیا ہے نکل جائے گا، الگ ہو جائے گا. فَسُلِّ ثِيَابِي، تو تم کیا ہے. اور اس میں کیا ہے؟ اس میں کنایا ہے. اصل میں کیا ہے اس میں جو شرح جو شارحین ہیں اس میں کئی چیزیں ان لوگوں کا کہنا ہے. ایک چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اہل عرب کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ مطلب اگر الگ ہونا ہوتا تھا مطلب جو ہے ایک دوسرے سے تو کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا کپڑا جو ہے ٹچ کر کے اس الگ کر دیتے تھے. یہ معنی ہو جاتا تھا الگ ہونے کا، یہ الگ ہونے کی نشانی ہوتی تھی. اور یہاں پر کیا ہے شاعر بعض یہ ثیاب جو ہے چند کچھ اور اشعار میں جو ہے یہ ثیاب جو ہے دل کے معنی میں بھی، قلب کے معنی بھی استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر کہیں گے یہاں کہ فَسُلِّ قلبی، یہاں پر ثیابی اے قلبی. فَسُلِّ ثِيَابِي من ثِيَابِكَ، تو تم کیا ہے میرے دل کو اپنے دل سے کیا ہے الگ کر دو. اور اگر تم ایسا کرو گی تو میرا دل کیا ہے الگ ہو جائے گا، پھر وہ کیا ہے الگ ہو جائے گا. تو یہاں سے آپ کا معنی قلب کا معنی بھی کسی نے لیا ہے. بعض نے کہا کہ مطلب جو ہے یہ ایسا ہوتا تھا کہ کپڑے کا ایک